الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی یہ بابرکت مجلس آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پر ہوگی، جس صفت کو صفت رشید کہتے ہیں، جس بنیاد پہ آپ حضرات نے بہت سارے اپنے ساتھیوں کا نام سنا ہوگا، عبد الرشید۔ یہ صفت رشید کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اسماء الحسنی کی یہ 44ویں نشست ہے جو منعقد ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ہم نے رحمان پہ گفتگو کی، رحیم پر گفتگو کی، ہم نے مالک، ملیک پر گفتگو کر لی، ہم نے الاحد پر، الصمد پر گفتگو کی ہے، ہم نے غفور، غفار، غافر پہ گفتگو کر لی ہے، ہم نے البر، الرحیم پہ گفتگو کی، ہم نے الخالق، الباری، المصور پہ گفتگو کی، ہم نے العزیز پر گفتگو کی، ہم نے الحکیم پہ گفتگو کی، ہم نے اللطیف پہ گفتگو کی، ہم نے النور پہ گفتگو کی، اور آخری مجلس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت پہ گفتگو کی، الہادی، ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بابرکت ناموں کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء الحسنی قرار دیا، حسین حسین نام، بہت پیارے پیارے نام۔ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہیں جو اس کی صفات کو بتلاتے ہیں، اس کی صفات کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنا ممنوع ہے اور اس کی صفات پر غور کرنا لازم ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر جب غور ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ بھی گفتگو میں ایک حدیث کی جانب بھی اشارہ ہوگا کہ بندہ ہزاروں دروں سے محفوظ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے در کا محتاج رہے گا، اپنے مولا سے، وہ اپنے مالک سے لو لگائے گا، رشتہ جوڑے گا، اسی سے دعا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لوگوں، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، دعائیں کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، دعاؤں میں برکت ہوگی، قبولیت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے ناموں کو پکارو فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا، شرک کے جراثیم ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ شرک کی مصیبت ایسے ہی ہے جیسے فرمایا جیسے چونٹی پیروں کی آہٹ نہیں ہوتی، خاموشی سے داخل ہو جاتی ہے، فرمایا یہی عالم شرک کا ہے۔ عقید توحید میں شرک کی ملاوٹ بہت خاموشی سے ہو جاتی ہے، انجانے پن کے ساتھ، ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے گا اس کو یہ معلوم رہے گا کہ میرا مالک بھی ایک ہے، اس کو یہ پتہ رہے گا کہ دینے والا بھی ایک ہے، اس کو یہ احساس رہے گا نقصان ایک ہی کے دربار سے پہنچ سکتا ہے، فائدہ ایک ہی کے دربار سے پہنچ سکتا ہے، اس کو یہ معلوم رہے گا کہ اولاد بھی، علم بھی، دولت بھی، خوشی بھی، شفا بھی ایک ہی ذات سے ملنے والی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، اسی کو پکڑے گا، اسی کو پکڑ لے گا، اس کی بے پیاری سی مثال آنے والی ہے۔ لہذا یہ عقید توحید بڑا مضبوط رہے گا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہے، صفاتی نام، اسماء حسنہ۔ ارشاد فرمایا فمن احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کی حقیقت کو پالے، جو ان کا ادراک کر لے، ان ناموں کا فہم، ان ناموں کا اثر اور ان ناموں کی جو عملی شکلیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں ان سب کو حاصل کر لے تو اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے۔ دخل الجنہ ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، معتبر حدیث کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے، وہ بہت ہی پائیدار، مستحکم، ٹھوس ہوتا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں رہ جاتی۔ دعوت دی گئی ہے کہ ان ناموں کو سمجھو، دعوت دی گئی ہے کہ ان ناموں کو یاد کرو، حکم دیا گیا ہے ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور ان ناموں کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فائنل کتاب ہے کتاب اللہ قرآن مجید، اس میں بیشتر آیتیں، سینکڑوں آیتیں ہیں جو اللہ کی انہی صفات پہ ختم ہوتی ہیں۔ کسی میں آپ دیکھیں گے العزیز الحکیم، کہیں دیکھیں گے غفور الرحیم، کہیں آپ دیکھیں گے ارحم الراحمین، کہیں آپ دیکھیں گے خیر الفاتحین، کہیں آپ دیکھیں گے خیر الرازقین۔ لگاتار دعائی دی گئی، تذکرہ کیا گیا کہ یہ ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان ناموں کو سمجھ لو گے اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کا تذکرہ کیا آیت کے آخر میں، یہ حقیقت بھی ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر آئے گی۔ لہذا اسماء حسنہ کے سلسلے میں بر صغیر ہند و پاک میں جو بے اعتنائی ہے، بے توجہی، وہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے جلسے ہیں، کتنے مشاعرے ہیں، کیا کیا ان عناوین پر بیٹھکیں ہوتی ہیں، وہ زندہ رہے، آباد رہے، شاد رہے، میں مخالفت کرنے نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس موضوع پر ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، مسجد میں ہی ہم پکاریں خیر الرازقین، مسجد ہی میں پکاریں ارحم الراحمین، مسجد ہی میں پکاریں الہ العالمین، رب العالمین، رحمان رحیم کہہ کر اس کو پکاریں، مساجد ہے ہی اس لیے۔ لیکن بڑی بے توجہی ہے۔ آج امت مسلمہ کے پیچیدہ امراض میں سے ایک مرض یہ بھی ہے، جزویات کو بہت پکڑے ہوئے ہیں، بنیادوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو پلرز ہیں، بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، بے توجہی ہے۔ لیکن جزوی چیزیں، اندر کے ڈیکوریشن، پیس کے سلسلے میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے، اس کو رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، اس پہ ٹائم خرچ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، چھوڑو، اس کی بہت بعد میں باری آنے والی ہے۔ اب یہ اہم چیزوں پہ توجہ کرو، ایمان ہے، نماز ہے، عبادت ہے، معرفت خداوندی ہے۔ جب بندہ اپنے مالک کو نہ جانے گا تو اس کا وفادار کیسے بنے گا؟ اللہ کا وفادار بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وفادار بننے کے لیے اس کی صفات سے ہم کو مطلع ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے۔ اسی لیے خوش آئند ہے یہ مجلس کہ الحمدللہ
بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ قائم ہو رہی ہے، اور ہم دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میدان میں ہم کو استقامت بھی دے، ثابت قدمی دے، اور صحیح فہم بھی عطا کرے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ جب گزشتہ مجلس میں ہادی پر گفتگو ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا ہدایت، عام طور پر ہدایت کا مفہوم ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا، بتا دینا، لیکن عربی کے اعتبار سے جو ہدا کا لفظ آیا ہے، ہدا جس سے ہدایت کا لفظ بنتا ہے، جس سے ہادی کا لفظ بنا ہے، اہتدا کا لفظ بنتا ہے، یہدی کا لفظ بنتا ہے، یہ جو اس کا منبع ہے، سرچشمہ، روٹ ورڈ، ہا دال یا خدا، یہ لفظ تین الگ الگ منزلوں کو بتاتا ہے، تین لیولز کو بتاتا ہے۔ ایک تو وہ جو مفہوم ہم لوگ لے لیتے ہیں راستہ بتا دینا، لازمی بات ہے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ اولا یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ ہدایت کریں، رہنمائی کریں، لوگوں کو راستہ بتلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انک لتہدی الی صراط اللہ، کہ رسول آپ ہی ہے ہادی اللہ کے راستے کی جانب۔ اس کا دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ شرعی رہنمائی کرنا، شریعت سے واقف کر دینا، شریعت کی تعلیم کرنا، اور لازمی بات ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ تیسرا جو مرحلہ ہے، اصل معنی جو ہے خدا کے، ہدایت کے، وہ یہ ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ کسی نابینا صاحب نے کسی رہرو سے کہا، چلنے والے سے کہا کہ مجھے چار مینار جانا ہے، اب وہ بڑا شریف آدمی تھا، راستہ چلتا ہوا مسافر، اس نے کہا میں اگر ان کو راستہ بتاؤں گا تو یہ بھٹک بھی سکتے ہیں، ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں، لہذا ہاتھ پکڑ لیا ہے، ہاتھ پکڑ کر لے کر چل رہا ہے، دائیں بھی مڑ رہا ہے، بائیں بھی مڑ رہا ہے، یہاں تک کہ منزل کو پہنچا کر کہا کہ آپ کی منزل آ گئی، یہی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے، آپ پہنچ چکے ہیں چار مینار۔ منزل مقصود تک پہنچا دینے کو کہتے ہیں ہدایت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ فرض کر دیا ہے کہ ہم ہر رکعت میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی ہم منزل کو نہیں پہنچے، منزل کو ہم پہنچیں گے جب خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بارے میں ہم کو غلط فہمی نہ ہو، صاحب ایمان ہے، صاحب ولایت ہے، ولی ہو گئے، اجازت مل گئی، خلافت مل گئی، بڑے اللہ والے ہو گئے، نہیں۔ فرمایا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخیر وقت تک یہ فرماتے رہے اہدنا الصراط المستقیم اپنی نمازوں میں، تو لازمی بات ہے ہم اور آپ تو ادنا پیروکار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کو بھی کہنا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ بس اب راستہ جنت پہ ان کی وفات ہو گئی، اس وقت تک قابل اطمینان نہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، انبیاء علیہ السلام مطمئن نہیں رہا کرتے تھے۔ میں ہمارے جذبات کے مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کریم ابن کریم ابن کریم، وہ اعلیٰ درجے کے، ان کے والد اعلیٰ درجے کے، ان کے دادا اعلیٰ درجے کے، ان کے پردادا اعلیٰ درجے کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ اتنا بڑا نسب، دوسری طرف حسن، تیسری طرف صبر، ثابت قدمی، کنویں میں ڈالے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑا، پکڑے رہے، کنویں سے نکلے، محل میں پہنچے، غلط کام میں بالکل ہاتھ نہیں ڈالا، دین کو پکڑے رہے، جیل میں ڈال دیے گئے، دعوت دین کو نہیں چھوڑا، حکومت مل گئی، حکومت ملنے کے بعد کیا تھا؟ نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، ایک ہی فراق تھا وہ والدین کا، وہ بھی مل گئے۔ طویل واقعہ، سورہ یوسف تلاوت کر لیجیے۔ سب ہو جانے کے بعد والدین بھی آ چکے ہیں، محل میں اعزاز کے ساتھ اپنے والدین کو قیام پذیر کر لیا،
تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب یوسف کو سکون کہاں ملتا تھا؟ رات کی تنہائیوں میں، جب وہ اپنے مولا کے دربار میں گڑ گڑا کے کہتے تھے ربی آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ نبیوں کی دعاؤں کو دیکھیے، پروردگار سب کچھ تو دے دیا تو نے، حکومت دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیروں کا علم دیا ہے، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، ہر چیز مولا تو نے دے دی، لیکن ابھی دل مطمئن نہیں ہے، ابھی میں اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ اے زمین و آسمان کے بنانے والے میرے مالک، انت ولی فی الدنیا، تو میرا دنیا میں بھی کام بنانے والا ہے، آخرت میں بھی کام بنانے والا ہے، توفنی مسلمہ، اسلام پہ وفات دے، اللہ وفات ہو تو اسلام پہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ نبی اور رسول اس سے بڑھ کے کیا مقام ہوگا سوچیے آپ، لیکن خاتمہ بالخیر۔ اب جب خاتمہ بالخیر ہو گیا ایمان پر اور جنت کا راستہ طے ہو گیا، پھر اس کے بعد سے گویا آپ کی ہدایت مکمل ہو گئی، انسان کو ہدایت مل گئی۔ یہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اسی لیے مفسرین نے کیا فرمایا، ہدایت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا الایصال الی المطلوب، ریکوائرڈ منزل جو ہے نا، جو چاہ رہا ہے انسان وہاں تک پہنچا دینا، یہ ہے اصل ہدایت۔ صرف نظریاتی طور پر راستہ بتانا نہیں، فرمایا منزل مقصود تک آپ کو پہنچا دینا۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا گھر ہے جنت، یہی ہماری منزل ہے آخرت کی۔ اسی کے لیے ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہر نماز میں ہم کہیں گے، فرض میں کہیں گے، نفل میں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب یہ ہدایت کے مرحلوں کی گفتگو ہوئی تو پھر اس سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے رشد کا، جس سے لفظ رشید بنا ہے۔ اس کا بھی ترجمہ ہم اردو میں ہدایت سے کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ذرا دیہاتی زندگی ہو تو پھر ولیمے میں بھی بگارا کھانا دالچا، میت میں بھی بگارا کھانا دالچا، لیکن حیدرآباد میں وہ تو معلوم یہ ہوا کہ ساچک کے دن الگ، شادی کے دن الگ، ولیمے کے دن الگ۔ آپ سوچیں گے مولوی صاحب کو سب اطلاع ہے، سنتا ہوں، سنی سنائی باتیں ذکر کر رہا ہوں میں۔ تو جب ثقافت بڑی بلند ہوتی ہے تو جیسے ہمہ اقسام قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں، ایسے ہی عربی زبان کی ثقافت وسیع و عریض ہے، ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے۔ اردو ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے، عمر بھی کم ہے بیچاری، 600-700 سال عمر ہے ہماری اردو کی، عربی کی ہزاروں سال عمر ہے۔ اور پھر عربی اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اردو ہم غریب مسلمانوں کی، انڈین پاکستانیوں کی زبان ہے، فرق تو ہوگا نا دونوں میں۔ تو ہم ہدایت سے ہی ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹو گائیڈ کرنا۔ لیکن آپ اگر قرآن مجید میں تتبع کریں، آپ فالو کریں الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں، را شین دال، اسی سے رشد بنا ہے، اسی سے رشدہ بنا، اسی سے مرشد بنا ہے، اسی سے راشد بنا ہے، یہ سارے الفاظ یہ را شین دال یہ جڑ سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں رشدن کا لفظ آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، رُشْدَهُ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، رشد یہ بھی آیا ہے، رشدہ بھی آیا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ رشدن ہے تنوین کے اعتبار سے، تجوید کے قاعدے کی وجہ سے ہم رشدہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ مرشدن کا لفظ بھی آیا ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ بیچارہ لفظ مرشد تو حیدرآباد میں اتنا مظلوم ہو گیا، پہلے تو یہ مرشد بن گیا، مرشد سے مرشد بننے کے بعد سے ہر داڑھی والا جب خطا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے، مرشد یہ کیا کر رہے ہیں، مرشد بریک نہیں ہے گاڑی میں، مرشد ٹکر کیوں دے رہے ہیں، مرشد گھور رہے ہیں کیوں۔ اتنا پیارا لفظ، اس کا استعمال اتنا بگاڑا حیدرآبادیوں نے، مرشد یہ لفظ بھی قرآن پاک میں آیا۔ البتہ صفت رشید اللہ کے لیے نہیں آئی ہے قرآن پاک میں۔
रशीद की सिफत, जिससे हम नाम रखते हैं अब्दुल रशीद, और बहुत से अब्दुल रशीदों ने कहा कि रशीद पर तशरीह कीजिए, इसीलिए मैं रशीद के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अल्लाह की सिफत के लिए कुरान पाक में रशीद की सिफत नहीं आई। फर्क करिए, मैं तो कह रहा हूँ लफ्ज़ रशीद आया है, इन्नका ला अंतल हलीमुर रशीद। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनके मुखालिफिन ने कहा था, अल्लाह ताला ने फ़िरौन के सिलसिले में कहा वमा अम्रु फ़िरौन बिरशीद, फ़िरौन रुश्द से महरूम था। रशीद का लफ्ज़ आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अबाश किस्म के लोगों ने जब हमला किया तो ये फरमाया था अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। रशीद का लफ्ज़ आया, लेकिन अल्लाह की सिफत के तौर पर नहीं आया है, बंदों के लिए आया है। फिर ये हमारी सोसाइटी में अल्लाह के नाम के लिए कैसे राइज हो गया? देखिए, असलन रश्द, रशदा, रुश्दन, ये जो अल्फाज है जिस रूट को मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके माने होते हैं ऐसी रहनुमाई, ऐसी गाइडेंस जो एक इस्तिराब को, बेचैनी को दूर करे। आप किसी दो राहे में फंसे हुए हैं, कश्मकश में है, ये करूं या वो करूं, समझ में नहीं आ रहा, और उस वक्त रहनुमाई कर कर दिल को एक रास्ते पर मुतमईन कर दिया गया हो, ये है रुश्द। और ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ही की जानिब से ये कैफियत मिलती है। इसीलिए अल्लाह ताला के लिए लिटरेचर में, अरबी लिटरेचर में भी, इस्लामी इस्तिलाहात में भी, और उलमा, बहुत सारे उलमा ने अस्माए हुस्ना की फहरिस्त में भी रशीद का लफ्ज़ जिक्र किया। उसी बुनियाद पर नाम रखा जाता है अब्दुल रशीद। रशीद के माने ये होंगे वो रहनुमाई करने वाला, वो रहबरी करने वाला जो आपकी बेचैनी को, इस्तिराब की कैफियत, तरद्दुद की कैफियत, उसको दूर कर कर एक राह पर, एक काम पर मुतमईन और मुनशरह कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अगर आप गौर करें तो ये कंफ्यूजन से कंफर्मेशन की तरफ सफर है, ये कंफ्यूजन से कंफर्मेशन की तरफ सफर, कंफर्म हो जाना अब ये काम करना है। इसीलिए मैंने एक हदीस का तज़किरा किया था कि एक हदीस आने वाली है कि एक सहाबी हैं हज़रत इमरान इब्न हुसैन, वहा स्वाद से है, सीन से नहीं है। वो रिवायत करते हैं, उनके फर्जंद रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा मजहब क्या है? उन्होंने बताया सो एंड सो। फरमाया कितने खुदा है तुम्हारे? फरमाया कि 6 तो ज़मीन पे है, 7वां आसमान पे है। तो फरमाया मजहब के सिलसिले में इत्मीनान का क्या हाल है? कहा बहुत बेचैन हूँ, 6 के 6 परेशान करते रहते हैं। हर थोड़े दिन में वो बाल बच्चों का खुदा है उसको खुश करो, उससे फारिग नहीं होते कि वो दौलत का खुदा है लक्ष्मी, उसको खुश करो, उससे मुतमईन नहीं होते हैं, वो त्यौहार नहीं गुजरता है कि तीसरे की बारी, चौथा, बड़ा बेइत्मीनानी की कैफियत है। फरमाया हजरत हुसैन फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह बहुत कंफ्यूजन है, बड़ा तरद्दुद है, इंशरा नहीं हो पा रहा, सेटिस्फाई नहीं हो जिंदगी से। हर मुशरिक का आलम यही होता है, बहुत बेचैन रहता है, बताता नहीं है आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुमको एक दुआ न बतला दूं, मैं एक तुमको दुआ न बतला दूं जिससे तुमको इत्मीनान नसीब हो जाएगा? उन्होंने कहा इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, ये बता दीजिए आप मुझे इत्मीनान चाहिए, कल्बी इत्मीनान चाहिए, सुकून, मेंटली मैं सुकून में आना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम दुआ करो, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अऊज़ु बिका मिन। वो एक लंबी दुआ बताई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह मुझे मेरा रुश्द, मेरी हिदायत, मेरे लिए जो गाइडेंस है, मेरे लिए जो सही रास्ता है वो बता दीजिए। वो कहते हैं जब मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी तो मेरा चारों 6 खुदा जो इस दुनिया के थे उन सब पे से ईमान उठ गया और आसमान वाले खुदा से मैं जुड़ गया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं रहने लगा, इत्मीनान नसीब हो गया, एक मौला का मैं होकर रह गया और हजारों की गुलामी का तौक सर से निकाल कर मैंने फेंक दिया, बोझ निकाल कर फेंक दिया।
देखिए ये कंफ्यूजन को दूर किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना, तौहीद जो है वो दरअसल इत्मीनान का नाम है। तौहीद जो है वो एक इंशराह का नाम है। इंसान को एक सेटिस्फेक्शन की कैफियत हो जाती है, खुश करना है तो उसी को करना है, वही नाराज होगा तो सजा देगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कम उम्र से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न अब्बास को जो बातें सिखलाई जिनका वो जिक्र किया करते थे वो ये कि ऐ लड़के, एक बात याद रखो, अगर पूरी दुनिया तुमको नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाए नहीं पहुंचा सकती मगर अल्लाह की मशीयत से। पूरी कायनात तुमको फायदा पहुंचाने पर तुल जाए नहीं पहुंचा सकती सिवाय मौला के। ये हदीस बयान करते थे कि बस एक ज़ात है जो करने वाली है। ये एक यकीन की कैफियत पैदा होना दरअसल ईमान का नतीजा है, और ये अस्माए हुस्ना की मारिफत के ज़रिए से हमारे दिलों में पैदा होता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि रुश्द का लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ में उनको सिखाया उसका हासिल यही था कि अल्लाह मुझे क़ल्बी इत्मीनान दे दीजिए। अल्लाह ताला ने क़ल्बी इत्मीनान दे दिया, अक़ीदे तौहीद पर आ गए वो। अल्लाह ताला ने उनके इस्लाम को कबूल किया और सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ हुए। तो ये रुश्द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप देखिए, वलक़द आतैना रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। फरमाया हमसे ज़्यादा इब्राहीम से कौन वाकिफ़ था? हम वाकिफ़ थे इब्राहीम से। इब्राहीम की बेचैनी हम जानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आंखें खोली, शिर्क का माहौल, शिर्क का माहौल। किसी भी नबी की दावत नहीं है, किसी भी नबी की तालीमात का बकिया मानदा कोई सामान नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दिल की बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं, बेचैनी, ये सूरज की पूजा हो रही, ये खुदा हो सकता है, ये सितारों की परस्तिश हो रही, ये खुदा हो सकते हैं, ये बुतों की इबादत हो रही, ये खुदा हो सकते हैं। एक तरद्दुद की कैफियत, और उस तरद्दुद के सफ़र को तय करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इत्मीनान तक पहुँचकर ऐलान करते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। मालिके कौनो मकान से मैं अब मुत्तसिल हो गया, जुड़ गया, अब मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु, हमने इस कंफ्यूजन से कंफर्मेशन की कैफियत अता की इब्राहीम को, इससे पहले हमने अता की थी, हमने इनायत की थी। लिहाजा अल्लाह ताला ये अता करता है और अल्लाह ताला की जानिब से ये नेमत मिलती है। और इसीलिए फरमाया कि मैं यहदिल्लाहु, अल्लाह ताला जिसकी रहनुमाई कर दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला की हिदायतें मुंह मोड़ ले, अल्लाह की रहमतें मुंह मोड़ ले और इंसान को अल्लाह ताला आवारा छोड़ दे, फलन तजिद लहु वलियन, उसका कोई काम बनाने वाला नहीं रह जाएगा, वला मुर्शिदा, और कोई राह बताने वाला नहीं रह जाएगा। मुर्शिद के माने रुश्द देने वाला, इसको इसमें फ़ाइल कहते हैं, बाबे फ़ाइल के सीधे से टेक्निकल चीज़ें ये मुर्शिद कहते हैं, जो आपको राह दिखाए, जो आपकी ज़हनी बेचैनी को दूर कर दे, जो आपके तरद्दुद को दूर कर दे, कश्मकश को दूर कर दे, मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, ये इख्तियार करूं, वो इख्तियार करूं। हर मरहले हमारी ज़िंदगी में ये इम्तिहान आता है कि हम क्या इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक खाना, लंबा सा खाना खींचा, अपने असाए मुबारक से एक खाना खींचा आपने, और बीच में आपने एक रास्ता बनाया, एक लकीर खींची और कहा देखो ये सिराते मुस्तकीम है, ये सिराते मुस्तकीम है। काश ब्लैक बोर्ड होता तो मैं भी खींच देता तो सुन्नत पूरी हो जाती है। ब्लैक बोर्ड भी जो है इस्तेमाल करना, याद रखिए, सुन्नत है। ये मत समझिए ये नई चीज़ें हैं, नई इजादात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतादिद मरतबा अपनी छड़ी से ज़मीन पे नक्शा खींच के बयान करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लंबा सा एक डब्बा बनाया, बीच में एक राह बना दी और इधर 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 चारों तरफ लकीरें खींच के कहा देखो ये गलत पगडंडियां हैं जो तुमको बुला रही हैं शैतान के रास्ते, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सिराते मुस्तकीम है, तुम इस पे चलते रहोगे, ना दाएं मुड़ोगे ना बाएं मुड़ोगे, तो तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी तक पहुंच जाओगे। सिराते मुस्तकीम पे चलते रहना। ये हर तरफ से हमको दावतें आती हैं गुनाहों की, दीन को छोड़ देने की, या कम से कम दीन से हटके कोई एक जिंदगी का तरीका मुंतखब कर लेने की। ये जिंदगी में ये आजमाइशें आती रहती हैं।
جیسے کہ میں نے ابھی حوالہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں دعوت دی گئی گناہ کرنے کی، کہا گیا کہ پورا کنٹرول ہے، یاد رکھو کوئی باس پرس نہیں ہوگی، سرکاری گناہ کرو، بہت سے گناہ سرکاری ہوتے ہیں نا، سرکاری طور پر گناہ کرو، لیکن صراط مستقیم سے ہٹے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرا مولا تو میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، کنویں سے نکال کے محل میں پہنچا رہا اور میں اپنے مولا کے احکام کو توڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کبھی یہ اس طرح کی الحاد کی، فتنوں کی، دین سے دوری کی، بے حیائی کی، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی، غلط سلط چیزیں کھانے اور پینے کی دعوتیں آتی ہوں اور یہ کہا جاتا ہو یہ دنیا کے تقاضے ہیں، یہ جدید زندگی ہے، یہ گلوبلائزیشن ہے، یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، آج کی یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر نکو بن جاؤ گے سوسائٹی میں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاؤ گے، تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ نہیں میں دین پر قائم رہوں گا، یہ ہے، یہ ہدایت اگر مل جائے تو یہ رشد ہے، یہ رشد ہے۔ یہی کیفیت پیش آئی تھی 7 نوجوانوں کے ساتھ، 7 سلیپرز جن کو کہا گیا ہے بائبل میں، کہ یہ 7 نوجوان تھے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی اس ملک میں جہاں آمون کی دیوی کی پرستش ہوتی تھی۔ آمون نامی ایک دیوی تھی، اس کا بڑا مندر تھا، اسی کی عبادت ہوتی تھی، مندر کا پجاری ہی بادشاہ ہوا کرتا تھا، دیقیانوس اس کا نام تھا۔ اس وقت کے نوجوانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات پہنچی تو بہت متاثر ہوئے، سیدھی سادی تعلیمات، اللہ کی عبادت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، ان کو پیارا لگا، اچھا لگا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قبول کر لی، مسلمان ہو گئے سیدھے سیدھے الفاظ میں۔ اس وقت کے وہ رسول تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے، آپ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 100 سال بعد کی بات ہے یہ۔ اور ان نوجوانوں نے جب اسلام قبول کیا تو مندر میں پوجا کرنا چھوڑ دیا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کو احساس ہوا یہ مندر نہیں آتے ہیں، ہر میلے میں، ہر موقع پہ یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں۔ لہذا ایک بڑا میلہ آتا تھا، سالانہ جشن، سبھی آمون کے مندر میں جمع ہوتے تھے۔ اس وقت لوگوں نے کہا، انٹیلیجنس نے کہا، پولیس والوں نے، ان پہ نگاہ رکھنا، اگر یہ نہیں آئے تو کچھ گڑبڑ ہے۔ لہذا اس دن نگاہ رکھی گئی، واقعتاً یہ 7 نوجوان نہیں تھے، 7 کے 7 یہ اس فنکشن میں نہیں تھے۔ بادشاہ کو خبر دی گئی اور ان کو ایک گھر سے پکڑا گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم کر رہے تھے، تربیت کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کی باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، پکڑ کر بادشاہ کے پاس لایا گیا، کہا کہ تم اس سالانہ فنکشن میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہم دراصل اب آپ کے مذہب کے ماننے والے نہیں رہ گئے، ہم نے چھوڑ دیا آپ کے مذہب کو اور اب ہم توحید کے ماننے والے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں کسی نئے مذہب کو اپنی مملکت میں گوارا نہیں کروں گا، یہ سب نئی باتیں نہیں چلیں گی، لہذا میں تم کو مہلت دیتا ہوں، 7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر تم اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، یا پھر یہ کہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، قصہ ختم کر دیں گے، ملک کا نظام توڑ رہے ہو، ٹیررسٹ ہے، باغی ہے، ختم کر دو ان کو، انکاؤنٹر کرو، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہی ذہنیت ہوتی ہے ظالموں کی۔ لہذا بادشاہ نے اعلان کیا، وہ بیچارے کی اتنی رحم دلی تھی کہ کچھ ٹائم دے دیا، 7 دن کا، 1 ہفتے کا۔ اب نوجوان تردد میں ہیں، ایک طرف ماں باپ ہیں، وطن ہے، بھائی بہن ہیں، خوشیاں ہیں، نوجوانی کی عمر ہے، امنگیں ہیں، شادیاں کرنا ہے، گھر بسانا ہے، متمدن زندگی کے وہ سارے ذرائع موجود ہیں جس سے ایک انسان خوشحال ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک طرف دین حق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، آسمانی مذہب ہے، قربانی ہے، اور مستقبل بظاہر تاریخ ہے، اس دنیا کے اعتبار سے کم آخرت پر تو ان کا یقین تھا ہی ہوگا۔ اس تردد کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا، اس تردد کو دور کیا کیونکہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم شہر سے باہر جائیں اور باہر جا کر ایک غار میں قیام کر کے ہم غور کریں آگے کیا کرنا ہے۔ لہذا بیٹھے گفتگو کرتے رہے، مستقبل کے مسائل، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اور بسا اوقات نوجوانوں کے پیر
ان کے پیروں میں جنبش آ جاتی ہے، ہچکچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے خاندان اور کنبے کی وجہ سے کہ خاندان بھی پریشانیوں میں پھنس جائے گا، خاندان والوں کو پریشان کریں گے۔ یہاں آ کے ذرا سا نوجوانوں کا امتحان بڑا سخت ہو جاتا ہے، سنگین ہو جاتا ہے، لہذا یہی سب باتوں پہ ڈسکس ہوتا رہا اور انہوں نے دعا کی، دعا کرتے ہوئے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی جانب سے رحم و کرم کا معاملہ فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اس کنفیوژن کو دور کر دیجئے، اس اے اللہ تردد کی کیفیت کو دور کر دیجئے، اس جو دو راہے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں آگے بڑھیں یا پیچھے جائیں، اس آزمائش کو آپ ختم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ایسا ہم حل نکالیں گے تاریخ میں کبھی حل نہیں نکلا تھا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تھپک دیا اللہ تعالیٰ نے، ضربنا فرمایا ہم نے ان کے تپکی دی، اللہ تعالیٰ تھپک رہا، ماں تھپک تھپک کے سلاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا بچوں کو مائیں تھپکتی ہیں اور اس سے وہ نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جب رب کی رحمتیں کسی کو تھپک تھپک کر سلائے تو کیسی پیاری نیند آئے گی۔ فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، سالوں سال کے لیے ہم نے ایک پیاری نیند ان پہ طاری کر دی، 1 سال 2 سال 3 سال 300 سال شمسی اعتبار سے، 300 سال شمسی اعتبار سے، 3 صدیاں اور 309 سال قمری اعتبار سے سوتے رہے اطمینان کے ساتھ وہ غار میں سو رہے، کروٹ لے رہے، کروٹ بھی لے رہے ہیں، کیڑے قریب نہیں پھٹک رہے ہیں، جسم کو جراثیم نہیں کھا رہے ہیں۔ انتظام اللہ تعالیٰ کا یہ کہ سورج نکلتا ہے تو سورج کی تپش، حرارت، گرمی، زندگی کی ضرورت وہ نوجوانوں کو ملتی ہے، لیکن دھوپ پریشان نہیں کرتی ہے، کنارے سے روشنی گزر جاتی ہے، دھوپ ایک کنارے سے گزر جاتی ہے، غار کے اوپر سوراخ ہے جس سے کہ سورج کی روشنی گر رہی ہے، سورج کی روشنی مل رہی ہے، جو زندگی کے لیے حرارت ہوتی ہے ضروری وہ ان کو مل رہی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ان کا کتا دروازے پر دونوں پیر پھیلائے، قطمیر اس کا نام لکھا مفسرین نے، وہ آرام سے سو رہا ہے، لہذا کتے کو سوتا ہوا دیکھ کر جانور بھی داخل ہو رہے ہیں، اور ایک چرواہا کبھی بھولا بھٹکا اس پہاڑی کوہ میں پہنچا اور جھانک کے دیکھا غار میں تو فرمایا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ایک رعب پیدا ہو گیا، گھبراہٹ، ساتھ سو رہے ہیں اچھے خاصے صحت مند، بھائی ڈاکو ہوں گے کیا ہوں گے پتہ نہیں، میں گھسوں گا مار ڈالیں گے، بھاگو یہاں سے۔ لہذا 309 سال کسی نے ان کی نیند میں کوئی خلل نہیں کیا، 309 سال، اور اللہ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کی قدرت مشاہدہ فرمائیے۔ ادھر ذکیانو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور تہس نہس ہو گئے، اور دھیرے مملکت عیسائی ہو گئی، حکومت پوری کی پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہو گئی، مذہب بدل گیا حکومت کا، 300 سالوں میں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بن گئے۔ اسی اسنا ان کی آنکھ کھلی 309 سال کے بعد، آنکھ کھلی، ایک دوسرے کو اٹھایا، بہت لمبا سو گئے، تو ایک نے کہا پورا دن سوئے ہم لوگ 24 گھنٹے، دوسرے نے کہا نہیں 24 گھنٹے نہیں سوئے، 10-12 گھنٹے سوئے، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لبثنا یوما اوقات یوم، پورا دن سوئے، نہیں کچھ دن سوئے، پورا نہیں، بھوک بہت لگ رہی ہے، کام چندہ کیا، چاندی کے سکے تھے 2-4 وہ جمع کر دیے، اور ایک ساتھی جو زیادہ خرید فروخت سے تعلق رکھتا تھا، سمجھدار تھا، ان کو پیسے دے کر کہا کہ جا کے روٹی لاؤ، لیکن یاد رکھو نولنا ہم لوگ وہ جو بھاگے ہوئے ہیں، بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، پکڑ کے لے جائیں گے پولیس والے، ابھی روٹی کھا لیں پھر آپس میں مشورہ کریں گے، لہذا اپنے آپ کو چھپاؤ، آئیڈینٹیٹی ظاہر مت کرو کہ تم لوگ وہی بھاگے ہوئے ہو شہر سے نکل کر، بستی سے 20-22 کلومیٹر دور، اس زمانے کی بستی، چھوٹے چھوٹے گاؤں رہے ہوں گے، لہذا وہ باہر نکلے تو دیکھا سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کے ان کو گھور رہے ہیں، عجیب نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہوئے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں لوگ، اس لیے پریشان، یہ اتنا پرانا جھبا پہن کے کون نکلا ہے، ڈیزائن ہی بدل گیا، آج کل کا لباس بدل گیا ہے، اب یہ لباس پہن کے میں ایک وائٹ شیروانی اور اس میں ایک ریڈ گلوبل اور رومی ٹوپی پہن کے نکلوں تو گھوریں گے کہ نہیں گھوریں گے، نظام کے زمانے کا ڈریس، تو 40-45 سال میں 70 سال میں اتنا فرق آ گیا تو 300 سالوں میں کتنا فرق ہے،
لیکن لوگ کچھ کہہ نہیں رہے کیونکہ ایک ہیبت جلال ہے چہرے پہ، نور ہے، ایک روحانیت کی کیفیت ہے. یہاں تک کہ خباز کے پاس پہنچے، روٹی بنانے والے کے پاس، اور اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ پیسے ہیں، روٹی دے دو، تم سمجھ لو اس میں کتنی روٹی آئیں گی. چاندی کے سکے دیکھتے ہی وہ چیخ پڑا، یہ اتنے پرانے سکے تمہارے پاس کیسے آئے؟ ان کو خزانہ ملا ہے، ان کو خزانہ ملا ہے، رکیزہ مل گیا. رکیزہ ہوتا نا، صندوقوں میں دفن کر دیا کرتے تھے پرانے لوگ. پکڑو پکڑو، شور ہوا، بھگدڑ مچ گئی، اور بیچارے مجبور ہو گئے اپنی اصلیت بتانے پر. لیکن اب مملکت بدل چکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والوں کی حکومت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو ماننے والوں کی حکومت تھی، لہذا ان کے ہاتھ واتھ چومنے لگے. اب اس کے بعد سے پھر پورے اہتمام کے ساتھ غار میں پہنچے. غار میں پہنچنے کے بعد بڑا اعزاز و اکرام کیا، کھانا پینا، اور کہا آپ باہر تشریف لائیے. اور لوگوں نے کہا نہیں، ہم باہر نہیں آئیں گے، بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خاص معاملہ فرمایا، وہ ہم یہی عبادتیں کریں گے. اور پھر کچھ دن وہ عبادتوں میں مشغول رہے. طبعی طور پر ان کی وفات ہو گئی. جب وفات ہو گئی تو پھر وہاں مسجد بنا دی گئی، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا. آج بھی آپ جارڈن کے قریب اگر اس غار کو دیکھیں گے تو آپ اندر 7 قبریں دیکھیں گے غار میں، اور اوپر ٹوٹی ہوئی مسجد کے آثار دیکھیں گے. اب حکومت نے قریب میں وادی میں ایک بڑی مسجد بنا دی، جدید تعمیر ہو گئی. لیکن یہ وہ 7 نوجوان تھے جو ایک تردد میں تھے، بے چینی میں تھے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس راہ پر چلے، خاندان کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، یا اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں. اس تردد میں انہوں نے جو دعا کی کہ حَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ اس کنفیوژن کو دور کر دیجئے، تردد کو دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تردد کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بے چینی کے کیفیت کو دور کر دیا اور رشد عطا فرمایا، رہنمائی فرمائی، اور دین کی راہ پر چلنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا. عجیب غریب شکل سے، عجیب غریب صورت. جب یاد رکھیے یہ امتحان ہمارے سامنے پیش آ جائے، ایک طرف دین کھڑا ہم کو بلا رہا ہو، دوسری طرف دنیا کا حسن، دنیا کی دل فریبی، خاندان، کنبہ، حکومت، اقتدار، دولت. اس وقت یہی دعا کریں ہم اللہ تعالیٰ سے، حَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ میرے لیے رشد والا معاملہ فرما، میری اس بے چینی کی کیفیت کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو اس کی قدرت شایان شان ہے، جو اس کی قدرت کے شایان شان ہونے کے علاوہ بے مثال ہوگا. اس کی کوئی نظیر نہیں رہے گی، نہ پچھلی تاریخ میں نہ آنے والی تاریخ میں. ایک نیا معاملہ فرمائے گا، راہ آسان فرما دے گا. یہ وہ رشد ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر یہ بے چینی کی کیفیت دور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ رہنمائی نہ ہو، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس بے چینی کو، بہترین ماہر نفسیات، ایک سے ایک ڈاکٹر، کوئی دور نہیں کر سکتے. یہ بے چینی انسان کو لے ڈوبتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تردد میں انسان زندگی بسر کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رشد کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے اطمینان کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرو کہ وہ سوال کرو جس کی وجہ سے تم کو ایک اطمینان قلبی دین پر نظر آ جائے، اطمینان قلبی تم کو دین پر مل جائے، میسر ہو جائے. یہ ہے وہ رشد جس سے رشید کا لفظ بنتا ہے، رشد دینے والا. لینے والا ہوتا ہے تو راشد ہو جاتا ہے عربی کے اعتبار سے، اس میں فاعل راشد. اولئک هم الراشدون فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس مجلس میں ایک راشد ہوں، حافظ راشد صاحب ایک اور ہے، تو اولئک هم الراشدون کی آیت ہو جاتی ہے. عربی میں 3 ہو تو پھر پلورل فارم ہو جاتا ہے، 3 یا 3 سے زائد پر. 1 ہو تو راشد، 2 ہو تو راشدانی، 3 ہو تو راشدون. وہ کون؟ جو جنہوں نے ہدایت لے لی ہو، جو راہ راست پر ہیں، جن کے دل کی بے چینی دور ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین پر جن کو سیٹسفائی کر دیا ہے. اور دینے والے کی ذات کو رشید کہتے ہیں. لیکن چونکہ میں نے عرض کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں رشید کا ذکر نہیں کیا. اپنے ناموں میں مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا. لفظ رشید اگر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت
सालेह अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन ने कहा कि सालेह हम तुमको नौजवानी में बहुत मुतमईन पाते थे, सेटिस्फाई, एक रास्ते पे चल रहे थे, तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं थी। इन्नका लअंतल हलीम और रशीद, बहुत संजीदा थे, मुतमईन थे मजहब पर, ये बेचैनी क्यों पैदा हो गई, ये नई दावत क्यों तुम देने लगे? तो रशीद का लफ्ज वहाँ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए आया है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने फिरौन के लिए कहा, जैसे मैंने आयत कोट की, वमा अम्रु फिरौन बिरशीद, फिरौन जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ुब का इरादा करता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बिलखुसूस जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक साहिब ईमान बुजुर्ग थे, सूरतुल मोमिन में जिनका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, लज़ी यक्तुम ईमानहु, जिन्होंने अपने ईमान को पोशीदा रखा था, वो कहने लगे कि देखो मैं तुमको सबील रशाद, हिदायत वाला रास्ता बता रहा हूँ, मेरी बात मानो, न करो तुम मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब। इतनी उन्होंने माकूल बात की उन बुजुर्ग ने, इतनी समझदारी की बात की, इस कदर लॉजिक थी उनकी बात में, लेकिन बेवकूफ को नहीं समझ में आई। और उन्होंने कहा देखो अगर मूसा गलत कह रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या कम है खबर लेने के लिए, अल्लाह ताला खबर ले लेगा ना। और अगर मूसा सही कह रहे हैं तो तुम बर्बाद हो जाओगे ना, हक के खिलाफ जाने की वजह से, सच्चाई के खिलाफ जाने की वजह से। कोई इसमें देखिए मजहबी बात है ही नहीं, अकली बात कही उन्होंने, अकल के तौर पर समझो तुम इस हकीकत को। फरमाया कि अगर मूसा गलत है तो खुद ब खुद उनका अंजाम गलत होगा, छोड़ दो उनको, और अगर मूसा सही है तो तुम बर्बाद हो जाओगे, वो जो अजाब की धमकी दे रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। दोनों सूरतों में तुम छोड़ दो, अनजान रहो, वो गलत है तब भी छोड़ दो, वो सही है तब भी छोड़ दो, घर में बैठे रहो, महल में खाओ पियो। कहा नहीं, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वो सही रास्ता है। लिहाजा जबरदस्ती की, लश्कर को तैयार किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब शुरू किया। वो लोग बेचारे पैदल जा रहे थे और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, सहराओं को, जंगलों को पार कर रहे हैं, और उनको फलस्तीन का सफर करना है। मिस्र से मैं समझता हूँ कम से कम 1200-1300 किलोमीटर का सफर करना है। इसी असना फिरौन ने अपने घोड़े दौड़ा दिए, लश्कर तैयार किया 2-4 दिन में, और उसके बाद पीछे भगाना शुरू किया। अब मारे जल्दी के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही राइट साइड पे मुड़ गए, और आगे जाके मुड़ना था, जब खुश्की आती तो मुड़कर फलस्तीन में दाखिल होना था, लेकिन मेडिटेरियन सी की तरफ मुड़ गए, समंदर आगे आ गया, और पीछे फिरौन। घबरा गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सेटिस्फाई थे, मुतमईन थे, और फरमाया मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा, मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा, जो करना है वो करेगा। उसी असना फिर वो पूरी, आप जानते हैं ना पूरा किस्सा, वो रास्ता बना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, 12 रास्ते, 12 कबीले पूरे चल पड़े, फिरौन ने ताक़ुब किया, मर गया, हलाक हो गया। तो जब एक अच्छी बात उसको समझाई गई तो उसके तरद्दुद को, अपनी बेचैनी को, दो राह वाली कैफियत को अच्छी बात के जरिए से तय कर लेना चाहिए था। लेकिन वमा अम्रु फिरौन बिरशीद, नहीं थी ना अकल, रुश्द नहीं था, समझदारी नहीं थी, गलत रास्ते पर तुम चले, बेचैनी के रास्ते पर चले, किस्सा खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। लिहाजा वहाँ फिरौन के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई कि वो इत्मीनान क़ल्ब से महरूम था, बेचैन था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर हमला हो गया, जब फरिश्ते नौजवानों की शक्ल में आए हुए हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं ए लूत दरवाजा खोलो, मेहमानों को हमारे हवाले करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे मेहमान हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पाकीज़ा जिंदगी बसर करो, बेहयाई की जिंदगी बसर न करो। और ये तुम जो डगर पे खड़े हुए हैं, एक गुनाह है एक तरफ, और एक तरफ मेरी दावत है, नेकी है, भलाई की दावत है, लिहाजा इस वक्त तुम नेकी की राह को कबूल करो। ये कौन सी अक्लमंदी है कि तुम गैर इंसानी नहीं, गैर हैवानी अमल अपनाना चाहते हो। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, एक आदमी भी नहीं है सही चीज समझने वाला, रजुलुन रशीद, एक आदमी भी नहीं है मेरी दावत समझने वाला। पूरे के पूरे तुम तबाह हो गए, पूरे के पूरे की अकल मारी गई। कहा हम जो मुतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे ही को तस्लीम करो, उस मुतालबे के सिवा हम कोई दूसरी राय मानने के लिए तैयार नहीं है। दरवाजा तोड़ देंगे, पत्थर मार मार के तुमको भगा देंगे। अल्लाह ताला ने कहा ये क्या पत्थर मारेंगे लूत, ये फरिश्ते हैं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।
آپ روانہ ہو جائیے, آپ ہجرت کر جائیے. حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر گئے, پتھروں کی بارش ہوئی, صدوم پر تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ختم ہو گئے, تاریخ کا پیرینہ باپ بن کر رہ گئے. یہ یاد رکھیے, جب کبھی کنفیوژن آئے, جب کبھی دو راہے پر ہم کھڑے ہو جائے, جب کبھی تردد ہو, جب کبھی بے چینی ہو یہ کرے یا یہ کرے, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنا لے. یہ ہے رشد مل جانا, ہدایت کا مل جانا, بے چینی کا دور ہو جانا. یہ وہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے جس میں قسمتیں تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں جو غلطی کرتا ہے ساری زندگی پچھتاتا ہے, ساری زندگی پچھتاتا ہے. پھر یہ لمحے لوٹ کر نہیں آتے ہیں, لمحے خطا کرتے ہیں, صدیوں تک سزا ملتی ہے. یہ سوچ کر ہم فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کر دعا کریں, اللہ رشد سے ہم کو نوازیے, صحیح راہ آپ ہم کو دکھا دیجئے, دین پر ہم کو اطمینان نصیب کر دیجئے. ربی شرح لی صدری, اے اللہ سینے کو کھول دیجئے دین پہ. یہ دعاؤں کے ساتھ جب ہم راستے کا انتخاب کریں گے تو اللہ کی صفت رشد, جو رشد عطا کرتا ہے, اس سے ہم لازمی بات ہے جڑ جائیں گے, اور جب وہ رہنمائی فرمائے گا تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.